السلام علیکم۔ نماز جو کہ دین کا ستون ہے، اس کی قبولیت کے لیے پاکیزگی اور وضو بنیادی شرط ہے۔ وضو نہ صرف ظاہری صفائی کا نام ہے بلکہ یہ ایک روحانی عبادت بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وضو کا مکمل اور صحیح طریقہ سیکھیں گے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جن سے اکثر مسلمان ناواقف ہے اور ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وضو اسلام میں ایک اہم ترین عبادت ہے کیونکہ یہ نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وضو کا مکمل اور مستند طریقہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نیت اور بسم اللہ۔ وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کرے اور بسم اللہ کہے۔ دلیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جس نے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیا۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 2، ہاتھوں کو دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں کلائیوں تک 3 بار دھونا سنت ہے۔ دلیل: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کا طریقہ سکھایا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا اور انہیں دھویا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ 3 بار کلی کرے اور 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ دلیل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ ابو داؤد۔ اور فرمایا، جو وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑے، صاف کرے۔ صحیح بخاری۔ چہرہ دھونا۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ 3 بار دھونا فرض ہے۔ قرآنی حوالہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ نمبر 5، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ پہلے دایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 بار دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 بار دھوئے۔ قرآنی حوالہ: اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ دلیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کہنیوں پر پانی بہایا کرتے تھے۔ دارقطنی۔ نمبر 6، سر کا مسح کرنا۔ ایک بار پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے پیشانی سے گدی تک لے جائے اور پھر واپس لائے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی کرے۔ قرآنی حوالہ: اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ سورۃ المائدہ۔ دلیل: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 7، پاؤں دھونا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ قرآنی حوالہ: اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ سورۃ المائدہ۔ دلیل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ایڑیاں خشک رہ جانے والوں کو ڈراتے ہوئے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ صحیح مسلم۔ ضروری مسائل اور احتیاطیں۔ ترتیب: وضو میں ترتیب برقرار رکھنا۔ پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر، پھر پاؤں ضروری ہے۔ پانی کا ضیاع۔ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اعضاء کا پے در پے دھونا۔ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لے۔ پانی ضائع نہ کرے، خواہ آپ نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنے سے گریز کرے۔ ہر عضو کو اچھی طرح دھوئے تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہیں۔ وضو کے بعد کی دعا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نواقض وضو۔
نواقض وضو ان امور کو کہا جاتا ہے جن کے پیش آنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ فقہ اور احادیث نبوی کی روشنی میں نواقض وضو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سبیلین، آگے اور پیچھے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، پیشاب، پاخانہ، ریح، ہوا کا خارج ہونا، منی، مدی یا ودی کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دلیل: قرآن: او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے، سورۃ المائدہ۔ دلیل: حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب اسے وضو کی ضرورت ہو، حدث ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ایک شخص نے پوچھا، حدث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، گہری نیند، ایسی نیند جس میں انسان کے جوڑ ڈھیلے ہو جائے اور اسے اپنے بدن کا ہوش نہ رہے، مثلا لیٹ کر سونا۔ دلیل: حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں مقعد پیچھے راستے کا تسمہ ہیں، لہذا جو شخص سو جائے وہ وضو کرے۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 3، عقل کا زائل ہونا، بے ہوشی یا جنون، اگر کسی کو بے ہوشی، مرگی کا دورہ پڑے یا نشاور چیز کی وجہ سے عقل ٹھکانے نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس حالت میں بھی انسان کو اپنے بدن پر قابو نہیں رہتا۔ شرمگاہ کو براہ راست چھونا بغیر کسی کپڑے یا رکاوٹ کے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانا وضو توڑ دیتا ہے فقہ شافعی میں، اور فقہ حنفی میں وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا احتیاط بہتر ہے۔ دلیل: حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ بہنے والا خون یا پیپ، جسم کے کسی حصے سے خون، پیپ یا زرد پانی کا نکل کر ایسی جگہ بہہ جانا جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ دلیل: حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے تو اسے چاہیے کہ جا کر وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ نوٹ: معمولی خراش جس سے خون نہ بہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر قے کرنا، اگر کسی کو منہ بھر کر قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دلیل: حدیث، حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ جامع ترمذی۔ وضو کے مسائل میں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے درمیان بعض جزوی امور میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف دراصل قرآن اور سنت کی تشریح اور فقہی اصولوں کے فرق کی بنیاد پر ہے۔ ذیل میں وضو کے اہم اختلافی مسائل کا خلاصہ پیش ہے۔ وضو میں نیت کا حکم۔ وضو شروع کرتے وقت دل میں نیت کرنا کیسا ہے؟ جمہور مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے ہاں نیت فرض ہے۔ ان کے نزدیک وضو ایک عبادت ہے اور حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ احناف کے نزدیک نیت سنت مؤکدہ ہے۔ ان کے نزدیک وضو نماز کے لیے ایک ذریعہ آلہ ہے، بذات خود مقصود نہیں، لہذا نیت کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا۔ نمبر 2، ترتیب، اعضاء کو باری باری دھونا۔ کیا اعضاء کو اسی ترتیب سے دھونا ضروری ہے جو قرآن میں ذکر ہے؟ شافعی اور حنبلی کہتے ہیں کہ ترتیب فرض ہے، اگر کوئی پہلے پاؤں دھو لے اور پھر چہرہ تو وضو نہیں ہوگا۔ احناف اور مالکی کہتے ہیں ترتیب سنت ہے، اگر ترتیب بدل بھی جائے تو وضو ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تمام اعضاء دھل جائیں۔ نمبر 3، موالات، پے در پے دھونا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا۔ مالکی اور حنبلی کہتے ہیں پے در پے دھونا فرض ہے، اگر ایک عضو دھونے کے بعد اتنا لمبا وقفہ کیا کہ وہ خشک ہو گیا تو وضو دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ احناف اور شافعی کہتے ہیں یہ سنت ہے، وقفہ ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، سر کا مسح، کتنی مقدار ضروری ہے؟
قرآن میں سر کے مسح کا حکم ہے، لیکن اس کی مقدار پر اختلاف ہے۔ مالکی اور حنبلی پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ شافعی کم از کم 3 بالوں یا سر کے کسی بھی تھوڑے سے حصے کا مسح کافی ہے۔ احناف کہتے ہیں سر کے 1/4 حصے کا مسح فرض ہے، یعنی پیشانی کی مقدار۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو وضو کا صحیح طریقہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنت کے مطابق وضو کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔